اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج میرے مہمان نثار نقوی صاحب جو آپ کے جانے پہچانے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ نثار نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج بھی آپ پروگرام تجزیہ میں تشریف لائے اور ہم ابھی ٹاپک سوال بتائے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہم کوسچن بتاتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے رکھا ہے کہ پولیٹیکل ریولوشن ان پاکستان، یعنی سیاسی انقلاب جو پاکستان میں کیا، جو گزشتہ سنڈے کو اتوار والے دن جو ایک جلسہ طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، اس میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں جو ایجنڈا بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی گورنمنٹ کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے 10 جنوری تک کہ اگر قانونی تقاضے پورے نہ کیے گئے تو 14 جنوری کو 4 ملین جو پاکستانی عوام وہاں پہ اسلام آباد میں جمع ہوگی۔ وہاں جمع ہو کر کیا کریں گے، یہ تو جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ کیا جو طاہر قادری صاحب نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے، کیا اس سے کچھ عوام کو فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کیا جب عوام گٹھی ہوگی اسلام آباد میں تو یقیناً اسلام آباد کی جو وہاں پہ جتنا بھی نظام ہے اسلام آباد کا، وہ تو دھرم بھرم ہو جائے گا۔ وہاں پہ جب لوگ داخل ہوں گے 4 ملین، اگر 2 لاکھ بھی اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی اسلام آباد کی جو ہے اس کے نظام میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر 4 ملین گٹھے ہو جائیں، اگر 4 ملین معمولی افراد نہیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ افراد اکٹھے ہوئے وہاں پہ تو ہنگامہ آرائی، چونکہ ہماری عوام میں ایک یہ بھی ایک جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائر جلانا، عمارتوں کو نقصان پہنچانا، جو سرکاری املاک ہیں توڑ پھوڑ کرنا، یہ بھی ایک جو ہماری عوام ہے ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو اس میں جب تک توڑ پھوڑ نہ کی جائے تو اس کو کامیاب نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب سے ایک فارن جو ہے وہ غیر ملکی نمائندہ جو ہے ان سے گفتگو کر رہا تھا، تو بینظیر کے جو قتل کے بعد انٹرویو لیا گیا تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے یہاں پہ جو انہوں نے ایک مثال دی کہ جب یہ ہنگامے ہوتے ہیں اور توڑ پھوڑ کیوں ہوتی ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہماری عوام جو ہے، انہوں نے مثال دی یورپ کی کہ یورپ میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک ریڈ ٹیبل لگا دی جاتی ہے جس کو کوئی بھی فرد اس کو کراس کرنے کی کوشش یا ضرورت نہیں کرتا۔ لیکن جب پاکستان میں اگر دیوار بھی ہم بنا دیتے ہیں تو دیوار کو پھلان کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے کیا ہوتا ہے، کیا انقلاب آئے گا پاکستان میں۔ سیاسی اگر انقلاب کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں جو ایجنڈا ہے کیا اس پر کس طرح کا عمل درآمد ہوگا اور پاکستانی عوام کو کس طرح کا فائدہ پہنچے گا، یہ تمام گفتگو ہے جو ہم جو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ایک ضروری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہماری جو فون لائنز ہیں وہ ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ جب بھی درست کر لیں گے تو پھر فون لائنز جو ہے اس کے ذریعے آپ کال کر سکیں گے۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ایک موبائل لائن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں جناب نثار نقوی کے پاس، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جو طاہر قادری صاحب نے ایجنڈا دیا ہے یا ڈیڈ لائن دی ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ نثار نقوی صاحب، جیسے کہ آپ نے جلسے کے بارے میں نیوز میں سنا کہ طاہر قادری صاحب کینیڈا سے پاکستان تشریف لے کر گئے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان لاہور میں، اور جس پہ جنہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو تشبیہ دیا انہوں نے جلسے کو۔ ابھی جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے اور انقلاب کی جو باتیں کر رہے ہیں،
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نگو صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج جو موضوع چنا ہے اس پہ گفتگو جو ہے وہ یقیناً بڑا ایک کرنٹ ایشو ہے پاکستان کی سیاست۔ الیکشن بھی آنے والے ہیں اور عدلیہ، فوج اور سیاست، یہ سارا آج کل ایک ایشو، کور ایشو ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر، اور ساتھ سے قادری صاحب، طاہر القادری صاحب بھی جو ہے وہ اچھل پڑے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا مذہبی تنظیم کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا ان کی ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی۔ تو ایک مذہبی رہنما کا 8 سال بعد جو ہے وہ اس طرح سیاست میں کود جانا یقیناً اس رسپیکٹ کو جو ہے وہ متاثر ضرور کرے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پہ مذہبی لیڈرشپ کو جو ہے وہ رسپیکٹ کی نگاہ سے سیاست میں دیکھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تجزیے، تبصرے اور بہت ساری باتیں، ہم تو اپنا تبصرہ بعد میں کریں گے، لیکن میں ایک پیش خیمہ جو ہے وہ ایک پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ شروع کریں گے ہم۔ تو جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ وہ جو 4 ملین آدمی اسلام آباد میں اکٹھے کریں گے تو کیا اس سے کوئی انقلاب آئے گا یا کوئی سچویشن جو ہے وہ ایسی پیدا ہوگی جو پاکستان کے حالات کو، پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ لا سکتی ہو۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ ملین مارچ ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی اس کی چیمپئن ہے۔ انہوں نے بہت سارے ملین مارچ کیے، عمران خان صاحب نے کیے، خود جو اپوزیشن لیڈر ہیں، فرینڈلی اپوزیشن جنہیں بولتے ہیں، نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی بہت سارے مارچ کیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سوئی ہوئی نہیں ہے کہ 4 ملین آدمی جو ہے وہ آ کے اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا اور اسے مصر کے تحریر اسکوائر کی طرح جو ہے وہ چینج کر لے گا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک قادری صاحب کا اپنا سیاست میں آنے کا ایک، اس کو آپ سیاست میں آنے کا ایک بہانہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہی انقلاب لانا ہے تو خود یہ پہلے اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اس وقت اندر رہ کے انہوں نے بات نظام کو چینج کرنے کی نہیں کی، اور اگر یہ ان کے 4 ملین ووٹرز ہیں تو یہ اسمبلی میں ان کی اپنی سیٹ ہی کیوں ہوئی تھی پھر؟ ایک ہی سیٹ تھی، ٹھیک ہے۔ ان ہاؤس جو ہوتا ہے، لوگوں کے ووٹ ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پورے پاکستان سے، 18 کروڑ میں سے 4 ملین اکٹھا کرنا کوئی بہادری نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چونکہ عوام کے لیے انہوں نے ایک بڑا بہترین جملہ کہا ہے کہ لوگ یہاں کے بیوقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ واقعی بیوقوف ہیں کہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ 2 ملین اکٹھے ہو گئے اور اب پورے پاکستان سے 4 ملین اکٹھے ہوں گے۔ آیا اس کا پارلیمنٹ کی کتنی سیٹیں دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں وہ کتنی سیٹیں لیتے ہیں انہی لوگوں کے سر پہ۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ہر دل عزیز ہیں، ایک سسٹم موجود ہے جس سسٹم کو کبھی آمروں نے جو ہے وہ پامال کیا، کبھی ڈکٹیٹروں نے کیا، تو لیکن ایک سسٹم تو ہے۔ ابھی ماشاءاللہ 5 سال سے جمہوریت اپنے ٹریک پہ ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ خرابیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ اس سسٹم کے اندر آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں، اور اس ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیز کے اندر آپ جو ہے وہ ایک تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاست میں کودنے کا ایک یہ بہانہ ہے، ٹھیک ہے۔ جائیں گے، گورنمنٹ ان کو ظاہر ہے جانے نہیں دے گی، گرفتاریاں ہوں گی، لوگ جو ہے وہ بند کیے جائیں گے، ٹریفک بند کی جائے گی، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، ملک کا جو بچتا ہے تھوڑا بہت وہ بھی نقصان ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ ان کی بلے بلے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ڈی سی ایس پی لیول کا کوئی افسر ان سے ملاقات کرے گا، مذاکرات ہوں گے، جیسے پہلا ہوا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ تو گیلانی صاحب گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کچھ ایسا ہوگا اور ایک میڈیا پہ آ جائے گا، بلے بلے ہو جائے گی، اور ان کی سیاست جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہی تھی،
گو کہ مجھے سارا قادری صاحب کو ٹچ نہیں کرنا ہے اپنی گفتگو کے اندر. پاکستان کے اندر ہمارا جو کویسچن ہے, ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے, وہ جنرل کویسچن ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کس طرح ممکن ہے, ہوگی یا نہیں. لیکن یہ اس کا ایک جو ہے وہ چیپٹر ہے کہ آیا قادری صاحب, طاہر القادری صاحب جس طرح کر رہے ہیں اس طرح تبدیلی آئے گی. تو میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ نو, اس طرح تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی آئین کے اندر تبدیلی کریں گے, اسی قانون کے اندر تبدیلی کریں گے. ایک شخص جو 8 سال تک, 8 سال میں کیا کیا انقلاب آئے پاکستان میں, کیا کیا نشیب و فراز آئے, لوگوں نے کیا کیا برداشت کیا, کون کون سی سختیاں جو پاکستان میں نہیں آئیں. مارشل لا آئے, جمہوریت آئی, مہنگائی ہوئی, لوگوں نے خودکشیاں کی, لوگوں نے بہت بہت جو ہے وہ عذاب جھیلے. اور ایک آدمی 8 سال کے بعد آتا ہے کہ میں چینج کروں گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کے اندر, لوگوں کے دکھ سکھ کے اندر ان کے ساتھ شریک رہنا پڑتا ہے. چند لوگ جو ظاہر ہے ہر طبقے میں, ہر معاشرے میں کسی نہ کسی آدمی کو چاہنے والے ہوتے ہیں. اچھا, اس طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ انقلاب کس طرح سے, سیاسی انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں. کیا طاہر القادری لائیں گے, عمران خان لائیں گے, یا کوئی اور تھرڈ پارٹی لائیں گے؟ لیکن انہوں نے اشاروں میں ایک اور بات کی طرف جو ہے وہ عوام کی توجہ جو مبذول کروائی ہے کہ وہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف ان کا جو ایک اشارہ تھا کہ جیسے کہ وہاں پہ عدلیہ اور فوج نے مل کر ایک نظام جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی, پاکستان میں انقلاب جو ہے وہ لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کا جو ایک نظام ہے یہ اتنا دور تک جا پہنچا ہے کہ انقلاب کے لیے دوبارہ ان کو پھر سے شروع کرنا پڑے گا. اور ایک تو ہو سکتا ہے سیاسی انقلاب, کسی کو جو ہے وہ 100% میجارٹی مل جائے, جیسے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ ملی تھی, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں بھی اور ایوان میں بھی اور اسمبلیوں میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی. پھر کوئی وہ نظام چینج کر سکے تو کر سکے. لیکن جب یہ ہوگا تو اوپر سے صاحب بہادر امریکہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے, IMF وہ بینک آ جائے گا, قرضے آ جائیں گے, بہت سارا کچھ آ جائے گا. تو یہ اس طرح سے چلو کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا فوج والا, اگر فوج چاہے تو دنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے, مہینوں میں نہیں, دنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. جس طرح پرویز مشرف نے تختہ الٹا تھا حکومت کا اور آئے تھے تو کچھ نہ کچھ بہتری انہوں نے کی تھی, کچھ نہ کچھ, چونکہ فرد واحد ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا درد بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگ جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, لہٰذا ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے. اگر اور وہ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, چونکہ جس طرح سے طاقتور اقتدار پرویز مشرف کا تھا اس طرح سے شاید ضیاء الحق کا ہوا ہوگا, تو وہ کچھ تبدیلی کر سکتے تھے. انقلاب, اور انقلاب وہی آدمی لا سکے گا جو مخلص ہوگا. لیکن جب ہی جوں ہی یہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر آتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ اپنے اتنے لالچ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ خود پہلے اپنے بینک, پہلے اپنی پراپرٹی اور سارا کچھ, اور اس کے بعد اپنے منظور نظر افراد کو جو ہے نوکریاں, بنگلے, پلاٹس, بینک بیلنس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. انقلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب کوئی مخلص بندہ خدا آ جائے اور فل طاقت کے ساتھ آئے, پوری طاقت کے ساتھ آئے, تو پھر انقلاب آئے گا. اس کے باوجود کہ فل پاور کے ساتھ آ بھی جاتا ہے, تو کیا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں, جو دہشت گردی اس وقت عروج پر ہے, آپ کراچی میں دیکھیں کہ ہر روز 10-15 افراد جو ہیں ان کو جہاں بہا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ سوئسائڈ بمبر جو ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور ابھی دیکھیں جو پشاور میں جو منسٹر کو بم دھماکے کے ساتھ وہاں پہ ان کو خودکش حملہ نے جہاں بھاگ کر دیا ہے. یہ حکومت کے جو خود نمائندگان ہیں وہ خود محفوظ نہیں ہیں, عوام کو کس طرح سے وہ پروٹیکٹ کریں گے؟ بات یہ ہے نقوی صاحب کہ ایک دن تھا, یہی حکومت تھی, اسی پارٹی کی حکومت تھی, اور اسی کے وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر صاحب, جی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے, بالکل, جو آج وہ بیٹے اپنے والدینوں کو اور اپنی
ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو بہنوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج ہم جو کاٹ رہے ہیں یہ ہم نے بویا تھا. آج بھی آپ نے کراچی کا ذکر کیا, آج بھی اگر آپ چاہیں, آپ کی حکومت چاہے تو یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. کراچی کے اندر کیا ہے, یہ سیاسی قتل و غارت کری ہے. سارا کچھ آپ جو ہے وہ دہشت گردوں کے پلے نہیں ڈال سکتے. اس میں ساری سیاسی جماعتیں ملوث ہیں. اس میں سب سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ونگز ہیں. آپ دیکھیں حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں کراچی کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. باقی جو دہشت گردی ہو رہی ہے کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, وہ تو ایک الگ بات ہے, اس کو تو آپ طالبان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہاں جو ہو رہی ہے اس میں بھی طالبان ملوث ہیں, لیکن اس میں 50% جو ہے وہ آپ کی سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے لوگ شامل ہیں. کیا آپریشن ہے, فوج کیوں نہیں بلائی جاتی جب ہر روز 10 سے 15 آدمی مر رہے ہیں؟ کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ اگر فوج آ جائے تو 10 دن میں کراچی کو صاف اور کلین کر کے رکھ سکتی ہے. جب فوج کی بات ہوتی ہے تو کبھی ایک پارٹی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی دوسری ہو جاتی ہے, کبھی تیسری ہو جاتی ہے. زرداری صاحب کو سب کو راضی رکھ کے اپنے اقتدار کو جو ہے وہ بچا کے چلنا ہے. اس جمہوریت میں جہاں 10 سے 15 لاشیں صرف کراچی میں روز ملتی ہیں, یہ امریت بہتر نہیں تھی؟ لوگ تو سیف تھے. آپ دیکھیں کتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے, دہشت گردی جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے روکنے کے لیے. اس کے لیے عوامی مائنڈ سیٹ آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو ایک کاروبار دے دیں, آپ لوگوں کی غربت ختم کر دیں, لوگوں کو کام دے دیں, لوگوں کو جابز دے دیں, لوگوں کو تعلیم دے دیں. مساجد سے جو ہے وہ ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے. خود اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے ان کی حمایت کرتے ہیں. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ جماعت اسلامی کے ایک نمائندے بیٹھے تھے. وہ کھل کے جو ہے اس کی مذمت نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ حمایت کرتے ہیں طالبان کی, وہ حمایت کرتے ہیں القاعدہ کی, دہشت گردوں کی. تو قانون ایسا ہو کہ جو بھی آدمی ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو اس کو جو ہے وہ اس کی سزا دینی چاہیے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب 88 جب جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کیا تھا, اس وقت جب اسلام آباد میں مفتی جعفر مرحوم نے جب وہ ایک شیعوں کو کال دی تھی زکوٰۃ کے معاملے میں, اس کے بعد سے اس نے یہ جو ہے دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا شیعوں کے خلاف. پھر جب یہ افغانستان پر حملہ ہوا تو اس وقت یہ مدرسوں سے بچوں کو تیار کیا گیا, جو طالب علم تھے, جو قرآن پڑھتے تھے, جو فقہ پڑھتے تھے, جو دین اسلام پڑھتے تھے, ان کو تیار کیا گیا, دہشت گرد بنایا گیا ہے. آج اگر اس وقت یہ مدرسوں سے یہ کام شروع نہ ہوتا تو آج یہ لوگ جتنے بھی آپ دیکھیں دہشت گرد, ملا فلاں وہ مر گیا جی, ملا فلاں سب ملا بن گئے وہاں سے. آج اگر حکومت چاہے تو مساجد پر کنٹرول کرنا شروع کرے تو یہاں سے ہی انقلاب جو ہے وہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے. بالکل, یہ ایک بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو مدرسے ہیں وہ آزاد ہیں, ان کے اوپر جاہل ملا کی جو ہے وہ ایک مناپلی بنی ہوئی ہے. حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پاکستان کے کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے, ریٹ آف دی گورنمنٹ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایوانوں میں اتحاد کیے جا رہے ہیں, ایک اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن ملک کو بچانے کے لیے سب کچھ بھی نہیں ہو رہا. صحیح. ملک جو ہے جیسے جلتا ہے جل رہا ہے, غریب مرتا ہے مر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی حال ہی سے پاکستان سے آیا ہوں, میں نے ہر طبقہ فکر کے آدمی سے ملاقات کی ہے میں نے, اور وہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی روٹی کا جو ہے وہ فکر ہے نقوی صاحب. اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کے اندر مہنگائی کو بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے, دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی تو مہنگائی ہے نا, لیکن ایک ڈھنگ کی مہنگائی ہے یہاں پہ. یہاں پہ طلب اور رسد جو ہے وہ برابر ہے, اور وہاں پہ اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ کوئی لوگ جو ہے اس نظام کو نہ چھیڑ سکیں, اس کو چیلنج نہ کر سکیں. جیسے چلتا ہے یہ چلتا رہے, غریب مرتا ہے تو مرتا رہے, امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا رہے. ٹھیک ہے, جن کے بچے ایئر کنڈیشنوں میں پڑھتے ہیں, جن کے بچے اے سی والی کاروں میں بیٹھتے ہیں, نیو یارک میں, لنڈن میں, آکسفورڈ میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں کے اس پٹھے کے مزدور غریب کے خون سے, ٹھیک ہے, کل یہی جائیں گے جا کے ان غریبوں مسکینوں پہ جو ہے وہ حکومت کریں گے, اور آنے والی نسلوں کا خون بھی چوس کر
جو وہ چلتے رہیں گے. ایسا ایک سسٹم ترتیب دے دیا گیا ہے کہ غریب کو موقع ہی نہ مل سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انقلاب کی آپ جب بات کرتے ہیں، چلیے طاہر القادری صاحب نے اپنا ایک ایجنڈا پیش کیا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاستدان پاکستان میں اس وقت موجود ہے جو انقلاب لا سکے، جو لوگوں کو روزگار دے سکے، ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ مہیا کر سکے، یا دہشت گردی کو ختم کر سکے؟ یہ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے فیوچر میں کوئی اس طرح کا؟ نقوی صاحب، مستقبل قریب میں مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. مستقبل قریب میں پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. باتیں کرنے والے تو بہت ہیں. جی. میں اگر ایک ایک کا نام گنوں تو سب کی ہمدردی کسی نہ کسی سیکٹ کے ساتھ ضرور ہے. بالکل. کسی نہ کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے. اور ایکسٹریم کوئی پرو طالبان ہے، کوئی پرو القاعدہ ہے، کوئی اگر دوسرا ہے تو وہ ان کے شدت سے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ، کسی نہ کسی نظریہ کے ساتھ ان کی وابستگی ضرور ہے. لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب لانے کے لیے تو خمینی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. پاکستان میں امام خمینی کے قد کاٹ کا کوئی آدمی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جرت ہے، کیونکہ 2,500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا ورث پاکستان نہیں ہوا ہے. پاکستان تو ابھی 60 سال ہوئے. 60 سال کے نظام کو چینج کرنا کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا. مجھے ایسا کوئی امام خمینی نظر نہیں آتا جو اپنے عزیزوں کو بھی کہے کہ گورنمنٹ کا دفتر کا فون استعمال کر کے کال کے لیے نہ کرے. چلیے بات کرتے جاری کر رکھیں گے. ناظرین، ابھی فون لائنز جو ہے آپ کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اور موبائل نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر کے ہم چند کالیں لیں گے زیادہ، چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ 3-4 کالز جو ہیں وہ آپ کی بھی لے سکیں تاکہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. تو ہمارا نمبر جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ اس نمبر پہ ڈائل کریں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. تو نقوی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو جو ہے آپ کر رہے ہیں اور تجزیہ، بہت اچھا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان ہے اس میں بے شمار سیاسی جماعتیں بھی ہیں. جی. مذہبی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے طرف میرا اشارہ ہے. طاہر القادری صاحب تو ان کی ایک جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے. تو کیا، کیونکہ وہ کسی ایک مخصوص طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی طرح مختلف جماعت اسلامی کی بات آپ کر لیں، وہ بھی ایک کسی مخصوص طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مختلف جو باقی سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں، کسی سیاسی جماعت میں آپ اتنا دم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب لا سکیں؟ میں نقوی صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ انقلاب اس وقت آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ جب انسان اندر سے مخلص ہو. اور پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، اگر ان سیاسی جماعتوں پہ ہوتا تو پاکستان اس وقت نہ ہوتا. یہ فوج کی وجہ سے تھوڑا سا، فوج پہ تنقید ضرور کرتے ہیں لوگ، فوج یہ کرتی ہے، فوج یہ کرتی ہے، مارشل لا آتے ہیں، ڈکٹیٹر آتے ہیں. بھائی ڈکٹیٹر کیوں آتے ہیں؟ جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں نا. اگر ہمارے سیاستدان اس حد تک مضبوط ہوتے، اس حد تک مخلص ہوتے، کرپٹ نہ ہوتے تو فوج کبھی نہ آتی. انڈیا میں آئی ہے کبھی فوج؟ نہیں آئی ہے نا. انڈیا اور پاکستان ایک ہی جسم کے 2 ٹکڑے الگ ہوئے تھے، اپنا اپنا نظام بن گیا. تو وہاں پہ فوج نہیں آئی ہے. یہاں پہ فوج بار بار کیوں آتی ہے؟ موقع دیے جاتے ہیں اس لیے فوج آتی ہے. لیکن اگر انقلاب فوج چاہے تو آ سکتا ہے، فوج چاہے تو انقلاب آ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذہبی رہنما یا کوئی سیاسی رہنما انقلاب نہیں لا سکتا، کہ فوج لا سکتی ہے. لیکن فوج جب آتی ہے تو پھر اس کے خلاف پھر جو ہے وہ ان کی تحریک شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ فوج کے خلاف 5 سال کے بعد تحریک شروع ہوتی ہے. 5 سال پہلے فوج ان کو دبا کے رکھتی ہے ٹھیک ٹھاک. جو امر چاہتا ہے، ڈکٹیٹر چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی فوجی حکمران چاہے تو انقلاب آ سکتا ہے. اقتدار کے انقلاب تو آئے، لیکن ملکی اپنے غریب عوام کے لیے کسی نے کوئی انقلاب نہیں لایا. اور جس طرح یہ سافٹ نظام بنا دیا گیا ہے، جس طرح ہر آدمی روٹی کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بچوں کی فیسیں، غربت، مہنگائی، عام آدمی جو عام، نقوی صاحب آپ یہ جو فیوڈل کلاس ہے ان کو چھوڑ کے آپ عام آدمی سے جا کے ملیں. وہ جو ٹانگے پہ بیٹھتے ہیں ان سے ملے، جو سوزوکی میں بیٹھتے ہیں ان سے ملے، ٹھیک ہے، جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں بڑی بڑی گاڑی میں، ان سے ہٹ کے.
ٹھیک ہے, آپ بات جاری. آپ جو ہے وہ کسی غریب سے ملیں. یہ کال آ گئی ہے تو میں جی ٹھیک ہے, السلام بات علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب, ناصر بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعائیں آپ کی, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, نقوی صاحب بھی بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں. السلام جی علیکم صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے. الحمدللہ. اچھا, آپ ابھی فرما رہے تھے کہ انقلاب جو ہے وہ آرمی کے تھرو ہی آ سکتا ہے, تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بالکل, آپ کو پورا حق ہے اختلاف کرنے کا, یہ تو میری رائے ہے نا. نہیں, اس لیے کہ ایران آپ کے سامنے ہے, ایران میں نہ تو کوئی آرمی ہے اور نہ کوئی آرمی نے انہیں سپورٹ کیا ہے. انقلاب ہے وہاں جہاں پہ قومیں زندہ ہوں, ان کا ضمیر زندہ ہو, تو انقلاب آ سکتا ہے. اب ایران کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں اچھی پوسٹوں پر اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں یہ تفرقہ بازی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں پرابلم سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑ چکے ہیں, جب پاکستان علیحدہ ہوا تو ہمیں یہ غریب اور امیر کے چکر میں چھوڑ کے چلے آئے, تو ہم اس دلدل میں پھنستے چلے گئے. جب وہاں انہوں نے پتہ چلا کہ یہاں اب لوگ غریب عوام جو ہے وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا آپ کو اور چیز تلاش کی جائے. تو انہوں نے کیا تلاش کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ شیعہ سنی کا فساد کروا دیا جائے. جب وہاں شیعہ سنی کا فساد ہونا شروع ہوا, جب یہ پتہ چلا کہ اب بھائی یہاں بھی کوئی دال گلنے والی نہیں ہے, تو پھر یہ لوگ سعودیہ میں بیٹھے, یہ لوگ اپنا عراق میں بیٹھے, اب یہ شام میں آ رہے ہیں. اب یہ یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ پاکستان جو ہے یہ کڑی ہے اس ان بڑی بڑی فشوں کی, جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کھا لیں. طاہر القادری صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تھے, تو ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں کہ اگر ایک آدمی اچھی بات کرتا ہے, پاکستان کے حق میں کرتا ہے, تو اس کا ساتھ دیا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ آدمی کون ہے, یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا مسلک کیا ہے, یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کس مذہب سے ہے. طاہر القادری صاحب نے جو تقریر کی, جو اسپیچ کی, میرا خیال ہے اس میں انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. لیکن اگر اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, اس میں بجلی نہیں, پانی نہیں, روٹی نہیں, کھانا نہیں, چین نہیں, زندگی نہیں, تو اس جمہوریت پہ میرا خیال ہے اس سے کنارہ کشی ہونی چاہیے. بالکل بہتر یہ ہے کہ مارشل لا ہو. جمہوریت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ لٹیروں کے ہاتھ حکومت آ جائے تو اسے ہم جمہوریت کا نام دے دیں گے. مشرف صاحب بھی ایک انسان ہے, انہوں نے بھی یہ حکومت چلوائی ہے. چلانے کے بعد لوگوں کو کم از کم روٹی ملی, کھانا ملا, بجلی ملی, پانی ملا, کچھ سکون ملا, قتل و غارت بند ہوئی. تو اس سلسلے میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا اگر ساتھ دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ جو ہے چل سکتا ہے. جیسے عمران خان نے کہا کہ طاہر القادری صاحب نے اچھا کہا, اب الطاف نے کہا کہ جی طاہر القادری نے اچھا کہا. ان کا یہ قطعاً نہیں ہے کہ بھائی ہم طاہر القادری جو مسئلہ رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. مسلک کو چھوڑیں, مذہب کو چھوڑیں, ذات کو چھوڑیں, بات کو چھوڑیں, یہ دیکھیں کہ پاکستان میں حق بات کرنے والا جو بھی آدمی ہے اس کا ساتھ دیا جائے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے. ہم نے قطعی یہ ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ طاہر القادری صاحب نے کچھ غلط بیانی کی ہے, اور یہ ان کو مسئلے کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسا کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ کیا انقلاب لا سکیں گے. تو ایک کال اور لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی آپ آنے جانے بات کیجیے. کون سے بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نسیم بول رہا ہوں جی, آکسفورڈ سے. جی نسیم صاحب, جی بات کرائیے. جی آپ آنے جانے بات کیجیے. ہیلو. جی آپ بات کیجیے, آپ آنے رہے ہیں. اچھا جی ابھی انہوں نے جو بات کی ہے طاہر القادری کی, جی وہ 100% انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. صحیح. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اسے سنا تھا, جی انٹرویو تھا اس کا ایک. وہ 100% قوم کے لیے بات کرتے ہیں, صحیح. ملک کے لیے. یہ ڈیموکریسی کو چاٹنا ہے ہم نے. ٹو ہیل ود دس ڈیموکریسی, لائک دس ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ لٹیروں کا ایک اڈا ہے. میں ایک بک لکھی ہے کسی نے, یہ آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے, جی 86 لٹیرے. اسے پڑھے, دیکھیں یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس ملک کی واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی, یہ بڑی تکلیف ہو جائے گی آنے والوں کو. یہ اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان سے چھٹکارا حاصل ہو.
होना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं कि हम किसी को असम्बली में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देना चाहिए ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका। आपने सोचिए सिर्फ जी। पाकिस्तान का कुत्ता है उधर, लेकिन शर्त ये है कि वो अवाम के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए सोचे। मुल्क तो कहता है कि मुझे सिर्फ ठीक चाहिए, मुझे गलत नहीं चाहिए, सही मुझे चाहिए सिर्फ ठीक, सही चाहिए मुझे। इन्होंने कभी सोचा है जो आया वो लूट लाट के चला गया, मुशर्रफ हो, कोई भी हो, जो भी आज तक आया है उसमें इनकी 30 साल पहले की हिस्ट्री देखें, इनके पास क्या था, सबके पास। शादी पे इनकी मूछों को देखा था सदर पाकिस्तान की कि क्या थे ये। आज दुनिया के 9th अमीर तरीन आदमी है ये। कहाँ से आए पैसे इनके पास? वो सरेमाल कहाँ से लिया इन्होंने, कैसे ले लिया? 2000 एकड़ जमीन भी हो तो सरेमाल तो आप नहीं सर खरीद सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका। और कहते हैं वो कहते हैं जी नहीं नहीं कोई ऐसी नहीं है डेमोक्रेसी। क्या करना है हमने डेमोक्रेसी को? इसको चेंज करें। हर आदमी हर पार्टी के ये हेड जो है खड़े हो जाए, इनको वोट एक एक आदमी पाकिस्तान का दे, जो जीते वो दुनिया में पाकिस्तानी ब्रेन है उनको पिक करें। फाइनेंस मिनिस्टर वहां से पिक करें, अमेरिका से, बरतानिया से। आपके आदमी यहाँ इतनी आला जॉब्स पे लगे हुए हैं, इतना ब्रेन है इनका, वो अपनी कैबिनेट बनाए, ना कि उनको वो जो है अंदर जो बार बार आके MNA MPA लूट लाट के घर चले जाते हैं। कोई ठेके ले लेता है, कोई पुल का ठेका ले लेता है, रावी के पुल का, कोई किसी का क्या करते हैं ये इस काबिल ही नहीं है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी नसीम साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और नासिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी बर्मिंघम से कि जो हमारे जो सियासतदान हैं जो फ़िरका वारियत की तरफ जब भी कभी कोई बात होती है तो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं और कत्ल व गारत शुरू हो जाती है और फिर वो अपनी सियासत चमकाते हैं। तो आप निसार नकवी साहब आप क्या कहेंगे? एक तो इस बात पे तबसरा करें, फिर मैं एक और आपसे सवाल करूँगा। नासिर साहब ने जो बात कही है वो तो पहले उन्होंने हमारी बात ही कही है जी। पहले हमने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो भी आता है उसकी हमदर्दी किसी न किसी सेक्ट के साथ ज़रूर होती है। सही, उन्होंने भी यही बात जो है वो कही है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने ताहिर कादरी साहब की मुखालफत की है। हमने मुखालफत नहीं की है। सवाल ये था कि आया वो इनकलाब ला सकते हैं, तो इनकलाब का नारा जो है उन्होंने लगाया है। बातें जो उन्होंने की हैं वो ठीक की हैं। और मेरा ये चैलेंज है कि बताएं आज दिन तक ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, इक़्तिदार के अंदर हैं या इक़्तिदार के बाहर हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, किसी ने भी कोई गलत बात की है? ये बातों का तोहफा ही देते हैं ना कौम को, बातों में ही जो है लोगों को बरगला के वोट लेते हैं, बातों के ज़रिए से ही ये इक़्तिदार में आते हैं, बातों के ज़रिए से ही ये इस्तेसाल करते हैं और बातों के ज़रिए से ही ये पाकिस्तान की नस्लों को तबाह करते हैं। बातें ही होती हैं। हाँ बिल्कुल, तीर तो है नहीं है इनके पास कि ये सामने आके लोगों को मारे और फिर वोट मांगे, हमने आपको मारा है वोट दें। नहीं, बात ये नहीं है। प्रोग्राम जो भी देता है अच्छा देता है। इमरान खान का प्रोग्राम था, अच्छा था। नवाज शरीफ का प्रोग्राम था, वो भी अच्छा था। रोटी कपड़ा और मकान जरदारी साहब और भुट्टो साहब के दौर से चलता आ रहा है, अच्छा था। पाकिस्तान की का मतलब क्या ला इलाहा जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा मैं इस्लाम हूँ, मुझे जो वोट नहीं देगा वो कुफर को वोट देगा, वो भी अच्छा लगा लोगों को। जमात इस्लामी है तो वो तो पूरी की पूरी इस्लामी है, ठीक है कि नहीं? किसी ने कोई गलत बात आज तक नहीं की। देखना यह है कि ये जो बातें करते हैं इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है या नहीं। मेन नुकता ये है, मेन नुकता ये है कि आया ये बातें इनकलाब ला सकती हैं, ये गरीब को रोटी दे सकती हैं, ये पट्ठे और टांगे और सुजुकी के जो मजदूर हैं, कैलेंडर ड्राइवर हैं, कंडक्टर ड्राइवर हैं, उनको उनकी हालत बेहतर कर सकती हैं, गरीबों को तालीम दे सकती हैं। FG कॉलेजों के में जो नहीं पढ़ते, गार्डन कॉलेज में जो नहीं पढ़ते, लोग बाहर रहते हैं, गरीब हैं, कंट्री साइड पे रहते हैं, उनकी तालीम का बंदोबस्त कर सकती हैं। गरीब की बहू, बेटी और बीवी घर में जो है वो मर जाए, ठीक है कि नहीं, ज़िचगी के वक्त, वो एक अलग बात है। लेकिन जब बड़े साहब की बीवी को तकलीफ़ हो, बच्चा होने वाला हो, तो वो न्यूयॉर्क आ जाए, लंदन आ जाए, यहाँ पे स्पेशल एयर एम्बुलेंस जाए और उसको ले आए, ये मुमकिन है? इस सिस्टम को कोई ख़त्म कर सकती है ये बातें? नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ खोखले नारे हैं। इनसे मेरा तबसरा इन पे यही है कि खुदारा आप वो आंखें तलाश करें जिनके अंदर वो इनकलाबी नूर हो।
اچھا، جو فرقہ واریت کی بات ناصر صاحب نے کہی ہے، اس میں بلا شبہ یہ بات جو ہے فرقہ واریت کی جو آئے دن پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ تو اس کو ختم ہونا ناممکن لگتا ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فوج اور عدلیہ پاکستان کا نظام حکومت سنبھال لیں تو کیا وہ چینج لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. پوچھیں کیوں؟ بتائیں وجہ کہ بتائیں کیوں نہیں. وجہ یہ ہے نقوی صاحب کہ جب تک آپ ملک کے اندر تعلیم کو عام نہیں کریں گے، جہالت ختم نہیں کریں گے، بالکل. فرقہ واریت عدلیہ کیا 10 عدلیہ آ جائیں، ایک فوج نہیں پورے دنیا کی فوج اکٹھی کر لیں. فرقہ واریت کیا ہے؟ آپ کے ذہن کا پرابلم ہے. ذہن کا پرابلم. یہ ذہنی تناؤ کا نام ہے، یہ ذہنی جہالت کا نام ہے. آپ عام آدمی سے ملیں گے، جب آپ بتائیں گے نا جی کہ میں امتیاز حسین نقوی ہوں، تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا یہ شیعہ ہے. ایک آدمی آئے گا، نام بتائے گا جی میرا نام عثمان ہے، میرا نام جو ہے زید ہے، بکر ہے، بندہ سوچنے پہ مجبور ہوگا یہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ قوم کا ذہن اس طرف مائل کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں یو کے اندر صبح جب بندہ اٹھتا ہے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، 7 بجے وہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تیار ہوتا ہے. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس نے دفتر پہنچنا ہوتا ہے، کام پہ پہنچنا ہوتا ہے. بالکل ٹائم پر 5 بجے جب وہ آتا ہے گھر، تھکا ماندہ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گھر یوں ہی پہنچتا ہے، بیوی کہتی ہے سودا چاہیے جی، یہ سامان لے آؤ. 7 ہو جاتے ہیں دکان سے واپس آتے ہوئے، شاپ سے کیش اینڈ کیری سے واپس آتے ہوئے. 7 بجے وہ پھر سو جاتا ہے. نیوزیں دیکھی، ٹی وی دیکھا، چائے کا کپ پیا، روٹی کھائی اور سو گیا. اس کو فرقہ واریت کا ہوش ہی نہیں ہوتا. جب تک یہی سیم سسٹم پاکستان میں نہیں ہوگا، وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، تعلیم عام نہیں ہوگی. تعلیم کے مواقع ایسے خوبصورت تعلیم کے پلان دیا جائے تاکہ لوگ محنت سے جا کے پڑھیں. اچھا، اسی کو اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا کو اور پاکستان کو، کیونکہ آزادی دونوں کو گٹھی ہوئی ہے جی، اور اس وہاں پہ دیکھیں تعلیم، اور پاکستان میں تعلیم کا معیار وہ ایک دن بعد آزاد ہوا تھا. ایک دن بعد آزاد ہوا ہے، لیکن وہاں پہ تعلیم عام ہونے کی وجہ سے، قانون کی بالادستی ہونے کی وجہ سے آج جو جلوس نکلتے ہیں ہندوستان میں، وہاں پہ کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس پہ حملہ آور ہو یا خودکش حملہ کرے یا کسی مسجد سے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو. قوم کو نقوی صاحب، انڈین قوم کو ایجوکیٹ کر دیا گیا ہے. یہ ملک آپ کا ہے، یہ بلڈنگیں آپ کی ہیں، یہ سرکاری عمارات قوم کی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اچھا، ہمارے جو علماء ہیں وہ جائیں احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن جھلاؤ گراؤ نہ کریں. ادھر یورپ میں بھی یہی بات ہے، کنٹری فرسٹ، اور اس کے بعد ساری باتیں آتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کیا ہے؟ جب پہلے تو جب احتجاج ہوتا ہے، ڈاکو اور چور، بے روزگار اور بھوکے، ٹھیک ہے، بدماش، یہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی ہوگا، ہم جا کے بینک توڑیں گے، وہاں سے پیسے لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزوں کا تعلق جہالت سے ہے، ایمان کی کمزوری سے ہے. جب لوگوں کو تعلیم عام ہو جائے گی، دین کی تعلیم بھی ملے گی، ہر آدمی اپنے فرقے کے مطابق حاصل کرے، لیکن وہاں سے ڈنڈا اور تلوار ختم کر دی جائے، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے مدرسوں کے اوپر، مولویوں کو چیک کیا جائے. سب سے زیادہ فساد جو پھیلایا ہے وہ مولوی نے پھیلایا ہے، جاہل مولوی نے. جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، ایک سسٹم آئے ٹھیک، اس کے مطابق سارے، کوئی یہ نہ ہو جی یہ کے جی اسکول ہے، یہ دوسرا اسکول ہے، یہ تیسرا اسکول ہے، سارے سیم تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے، موقع ہوں. اور ہر موقع سے اگر غریب کا بچہ جو ہے وہ امتحان مقابلے کا پاس کر جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ 17ویں اسکیل کی پوسٹ پہ جائے. اگر امیر کا کرتا ہے تو اس کا جائے. اب پاکستان میں یہ ہے کہ غریبوں کو بچوں کو کمیشن نہیں ہوتا. کمیشن میں جانے کے لیے اس کی پچھلی جو ہے وہ ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کے دادا پردادا نکر دادا میں سے کوئی فوجی تھا، کوئی افسر تھا. یہ تو ظلم ہے نا. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی، ایران کے اندر جو انقلاب آیا وہ اسلامی انقلاب تھا، اور وہ پاکستان کے اندر جیسے ناصر صاحب کیا نام تھا ان کا، ناصر صاحب برمنگھم سے، ناصر صاحب نے ایران کے انقلاب کی بات کی ہے، تو اتنی محنت پاکستان میں نہیں کرنی پڑتی. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان 60 سالہ ہسٹری ہے، ایران میں 2500 سالہ شہنشاہیت تھی، لیکن وہاں کے لوگ، وہاں کی قیادت، وہاں کے لوگ جو ہے وہ آل محمد کے سچے شہدائی ہیں. ہمیں تو پاکستان میں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین علیہ السلام کا قاتل کون تھا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جس قوم کو حق و باطل کے فرق میں بھی ابھی تمیز نہیں آئی ہے، وہ انقلاب اتنا جلدی نہیں لا سکتی. اچھا، ایرانی انقلاب سے پہلے جب بہت سے لوگ وہاں جاتے رہے ہیں، وہ انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے وہ یہ کہ یورپ سے کم نہیں تھا. جی، جو ایرانی تھی، فحاشی تھی، وہاں پہ اس قدر آزادی تھی کہ
وہاں پہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی یہ انقلاب آیا اور کامیاب ہوا، اتنی زیادہ وہاں فحاشی تھی. جی بالکل. اچھا ایک دن ایک بار میں خود ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، امریکہ کے جو فارن منسٹر تھے ہینری کسنجر، وہ وہاں دورے پر گئے، وہاں پہ رقص ہوا، وہ جو رقاصہ ہے وہ رقص کرتے کرتے ہینری کسنجر کی گود میں جا کے بیٹھی، اتنی فحاشی تھی. اب دیکھیں کہ انقلاب آیا اور یکدم وہاں پورے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس وقت خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ، بے شک وہ ان کے مخالف بھی لوگ ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں اس وقت، وہ بالکل وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے خاموش کیا ہوا ہے. لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر چونکہ انقلاب کا اتنا بڑا اثر ہے کہ میجارٹی کی عوام جو ہے وہ انقلاب چاہتی تھی، انقلاب آیا اور اس کو کامیاب بنانے میں عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لوگوں کو تیار کیا نا امام خمینی، لوگوں کو تیار کیا، ذہنی طور پہ تیار کیا، جہالت ختم کی، علم کی روشنی اور علم کے نور سے لوگوں کے ذہنوں کو پہلے منور کیا. بالکل. امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ انقلاب کب لائیں گے؟ انہوں نے کہا جو بچے ماں کی گود میں ہیں جب یہ جوان ہوں گے تو پھر انقلاب لاؤں گا. جی. تو یعنی کہ انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب انقلاب لائے تو اب کامیاب ہوئے. رضا شاہ پہلوی نے اس مدرسے کا دورہ کیا جہاں پہ امام جو ہے وہ زیر تعلیم تھے، بچے تھے ابھی، تو ساری کلاس کھڑی ہو گئی، امام کھڑے نہیں ہوئے. یہ ظاہر موضوع کے ساتھ ربط تو نہیں ہے لیکن ایک ذکر چل پڑا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور ناظرین بھی یہ سن لیں کہ قیادت کیسی ہوتی ہے. جب ساری کلاس کھڑی ہو گئی، بادشاہ وقت آیا ہے، شہنشاہ وقت آیا ہے جی کلاس میں، تو امام کھڑے نہیں ہوئے. تو رضا شاہ پہلوی نے سوال کیا بھائی آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اٹھتا اور بیٹھتا اپنے رب کے سامنے ہوں، ماشاءاللہ، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں. اور یہ ہمارے علماء یہ وظیفہ خور ہیں، وظیفہ خور، تو یہ کیا انقلاب آئے گا؟ بہرحال اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، دست دعا جو ہے وہ کسی وقت بھی بلند کریں تو اللہ سن سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ جو بھی آیا ہے اس نے غریبوں کے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے سارا کچھ کیا ہے، لوٹ مار کی ہے اور لوٹ جبیں مار بھری ہیں. کی ہے، بالکل جی. اس ملک کو لوٹا ہے، غریبوں کو لوٹا ہے. اور نقوی صاحب میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، ابھی پاکستان سے آؤں مجھے رونا آیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو لنڈا بازار ہوتا ہے، جی جی پرانے کپڑے لوگ خریدتے ہیں، بالکل. ٹھیک، اور 10 میل کے 4 میل کے فاصلے پہ جو ہے ہمارے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ گرم گرم کمروں میں اس سردی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 10-10 ہزار کے وہ کپڑے چینج کرتے ہیں ہمارے منسٹر اور ہمارے پرائم منسٹر. لیکن ہمارا غریب جو ہے وہ لنڈے کے بازار سے 100 روپے کے کوٹ بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ بھی آپ نہیں خرید سکتے، وہ بھی کافی مہنگے ہو گئے ہیں، وہ بھی بہت مہنگے ہو گئے. تو یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی تو ہے، ظالم کو مہلت بھی کافی ملتی ہے، لیکن پھر جب وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو کبھی حسنی مبارک کی طرح جاتا ہے، کبھی صدام کی طرح جاتا ہے، اور کبھی علی عبداللہ صالح کی طرح جو ہے وہ اتارے جاتے ہیں. اسی طرح اور کبھی رومانیہ کے چاشسکو کی طرح جو ہے وہ اس اقتدار کی اس مٹھاس سے الگ کر کے جوتوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے، وہ ظلم پسند نہیں کرتا، وہ ان کو ایک موقع دیتا ہے کہ شاید یہ چینج ہو جائے، اپنے آپ کو بدل لیں. تو پاکستان کے اندر سیاسی انقلاب بہت مشکل ہے. اب جو ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ ہی بنے گی، جو بھی آئیں گے 2-2 4-4 سیٹیں، چونکہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ علاقائی پارٹیاں بن چکی ہیں. خیبر پختونخوا کی الگ ہے، جو ہے بلوچستان میں الگ ہے، کراچی میں MQM ہے، پنجاب میں نواز شریف صاحب ہیں، باولپور میں محمود احمد صاحب ہیں جو گورنر بنے، وہ 13-14 سیٹیں ان کی ہیں. مطلب ایسے کر کے انہوں نے ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو اس سے کیا انقلاب آئے گا؟ یعنی جو ابھی جو یہ کھچڑی پک رہی ہے، یہ صرف آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس میں آپ نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو اتحاد وغیرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پارٹی کے ساتھ، یونٹی پیدا کر رہے ہیں. اور ہنگ پارلیمنٹ بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کھچتانی ہوگی، وہی جو کچھ ہو رہا ہے، پیسیں گی عوام ہی پیسے گی. ان لوگوں کو کیا ہے، یہ آج ڈگریاں ڈالی لے کر پھر وہاں جاتے ہیں، عوانوں میں جاتے ہیں، پھر یہ نمائندگی کیا کریں گے جب یہ خود چور ہیں اور پیسے دے کر یہ ڈگریاں بنواتے ہیں، پھر عوانوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ان کو فنڈز ملتے ہیں ان کو اپنی جو اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں.
تو عوام کے جو ہے سہولت کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، جیسے آپ نے پہلے کہا ہے، ہمیں سب سے پہلے جو ہے تو جو ہے تعلیم کی طرف دینی چاہیے. ہماری ہیلتھ جو ہے وہ 3 چیزوں پہ اگر کام کیا جائے. ہماری انڈسٹریز جو دیکھیں اس وقت گیس نہیں مل رہا ہے، اس کی جو تو لوڈ قوم سدھر سکتی ہے نا کوئی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی، بجلی کی، انڈسٹریز بالکل تباہ ہو چکی ہیں، روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، تو پھر عوام کیا کرے، کہاں جائے؟ آپ اس بار کچھ ظاہر آپ بات کر چکے ہیں، مزید اگر آپ. بات یہ ہے کہ اب 60 سال ہونے کو ہیں یا ہو چکے ہیں یقیناً. ملک میں بجلی کا پرابلم حل نہیں ہوا، ملک میں گیس کا پرابلم حل نہیں ہوا. مجھے کسی نے دعوت پہ بلایا راول پنڈی میں، میں دعوت پہ گیا تو وہ بندہ مجھے بڑا پریشان نظر آیا. ٹھیک، میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بلایا تو تھا لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، روٹی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، ابھی گیس آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چلو کوئی چائے بناؤ، ہم چائے پیتے ہیں، کوئی ایسی بات. چائے کس کے اس ساتھ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. نہیں، گیس آ گیا تھا اتنی دیر میں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. تو جب بجلی نہیں ہوگی تو بچے پڑھیں گے کیسے، تعلیم کیسے عام ہوگی؟ 3 چیزیں، صحت، تعلیم اور عدلیہ، یہ جب تک درست نہیں ہوں گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور بے پناہ جو ہے قدرتی یہ خزانے ہمارے ملک میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر یہ موجود ہیں. لیکن کیا ہے کہ اپنی شاہ خرچیوں سے کسی کی نظر ہٹے، وہاں سے فرصت ملے تو پھر ادھر جو ہے وہ کوئی کام کرے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. دہشت گردی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا، فرقہ واریت بھی پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تک بڑی ساری دینی جماعتیں سوائے چند دہشت گردوں کے، دہشت گرد جماعتوں کے، وہ سارے جو دینی جماعتیں وہ اکٹھی ہیں پاکستان میں. تفرقہ بازی کا یہ جو فرقہ بازی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان پہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر حکومت سنسیئر ہو. جی، پرویز مشرف نے کیا تھا، اس نے کر لیا تھا کنٹرول. تو اگر حکومت سنسیئر ہو تو وہ کر سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ محرم میں بھی پاکستان میں تھا، تو وہاں پہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں یا اے سی صاحب ہیں یا تحصیلدار صاحب ہیں یا باقی جو اے ایس پی اور ڈی ایس پی، یہ تمام افسران جو ہیں رات کے 10 بجے 11 بجے تک ہمارے امام بارگاہ میں دورہ کرتے تھے. اور ایک بار ایس ایچ او صاحب آئے اور کے ساتھ وہ ایس ڈی ایم صاحب بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ جو پولیس افسر انہوں نے ڈیوٹی پر بھیجا ہوا تھا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو فوراً جب ایس ایچ او صاحب نے دیکھا اس کو اسی وقت معطل کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو ڈیوٹی پر بھیجا ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یعنی اگر حکومت چاہے تو وہ اپنی جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو الرٹ کرتے ہیں، تو جو پوری انتظامیہ ہوتی ہے وہ بالکل وہ حرکت میں آ جاتی ہے. جب انتظامیہ حرکت میں آتی ہے تو یقیناً دہشت گردی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن صاحب اگر دہشت گرد اتنا باثر ہو ملک اسحاق کی طرح، جی ٹھیک ہے، پیچھے سے نواز شریف کی سفارش آ جائے، شہباز شریف کی سفارش آ جائے تو پھر اس کو پولیس کچھ نہیں کرتی نا. یہ تو لوکل کی بات ہے، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب تک آپ نظام درست نہیں کریں گے، نظام کے اندر جو سکم پائے جاتے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، تب تک یہ ایک لوکل امام بارگاہ میں تو ہو سکتا ہے، لوکل مسجد میں تو ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں، میں ایک بات کرنا بھول گیا، کل جو دہشت گردی ہوئی ہے سنی تحریک کے وہ اورنگزیب صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اس پروگرام کے تحت، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو خدا را کوئی بھی ہو، اس ملک کا باشندہ پاکستانی کوئی بھی ہو، اس کو اس ظلم سے بچایا جائے اور ان درندوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. حکومت کر سکتی ہے، حکومت کے پاس ذرائع موجود ہیں، لہٰذا اس پہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر حکومت جو ہے وہ واقعی جیسے آپ کہتے ہیں کہ سنسیئر ہو، اگر وہ کنٹرول کرنا چاہے تو سب سے پہلے جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان پہ اگر کنٹرول ہو جائے تو دہشت گردی جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا نمبر، حکومت کو ہائی اسکول کی طرح، مڈل اسکول، پرائمری اسکول کی طرح پتہ ہونا چاہیے کتنے بچے اس مدرسے میں، کون سا بچہ کس علاقے سے ہے،
چیچنس وہ رشیا کے بچے آ کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں مدرسوں سے روٹی کھا کے پاکستان کا رزق کھا کے پاکستان کی عوام کو مارتے ہیں، اور حکومت کو پتہ نہیں ہے. پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اور مولوی بیٹھا ہوا ہے چارپائی پہ ان کو پڑھا رہا ہے. دیکھ میڈیا پہ بھی آیا نا. جی بالکل. تو حکومت کیوں کبوتر کی طرح وہ جو ہے آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، نمبر 2 جو جیسے آپ نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی اگر صحیح انصاف کرے، لیکن عدلیہ کو دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے ہیں، سو موٹو ایکشن لیے جا رہے ہیں کسی مخصوص طبقے کی طرف اور باقی کو اگنور کیا جا رہا ہے. اگر عدلیہ ہماری ٹھیک ہو جائے، آزاد ہو جائے اور آزادانہ فیصلے کرنا شروع کر دے تو یقیناً حکومت کے کارندے جو ہیں وہ عدلیہ مل کر اس نظام کو بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ نظام کو بدلنا وہاں پہ ناممکن ہے. صحیح بات ہے. عدلیہ سے ہمیں گلہ تو ضرور ہے کہ آج دن تک جتنے بھی ہمارے مذہبی قتل ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ مارے گئے، کسی کے لیے بھی کوئی از خود نوٹس نہیں ہوا، بلکہ اتنی فیسیں ہیں کہ غریب آدمی، غریب قوم یا کوئی ایسا آدمی جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے وہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. تو جب تک یہ نظام ہے تب تک انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام آئے جس کے تحت تمام انسانوں کو جو پاکستان میں بستے ہیں ان کو برابر کا حق حاصل ہو. دیکھیں آپ اس ملک میں کتنا آسان جو ہے وہ انصاف ملتا ہے ہر آدمی کو. بالکل. کوئی منسٹر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی بڑے سے بڑا انسان یہاں ہو، اگر کسی جرم میں وہ اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا مل کر رہے گی. سزا ملتی ہے. جی بالکل. تو اس لیے پاکستان کے اندر سیاسی انقلاب کی بات فی الحال جو ہے وہ ناممکن ہے، بعید از امکان ہے. صحیح. تو آخری بات آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو مجلس کا اعلان بھی میرے خیال میں آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر دیں، اور دوسرے اور کوئی بات اگر پروگرام کے ریلیٹ جو بھی پاکستان میں گیا ہوں اس دفعہ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ پروگرام دیکھتے ہیں. یہی ہے کہ الیکشن کی آمد ہے، الیکشن آ رہا ہے، تو چلو کم از کم ایسے آدمیوں کی سپورٹ کی جائے جو نیک ہوں، صالح ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوں، اور جو کل اسمبلیوں میں آ کے جو ہے وہ اس قوم کی بہتری کے لیے کم از کم غریب کی روٹی اور صحت کے لیے جو ہے کچھ کر سکیں. ان کو ووٹ دیں، کیونکہ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے بار بار ایسے لوگوں کو جو دہشت گردوں کو نہ قابو کر سکیں، 30 سیکنڈ ہمارے پاس، ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، ان کو ووٹ کیوں دیا؟ تو ہم بھی اس جرم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے. لہٰذا ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی قوم کے لیے، آپ کے غریبوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر کے اپنی قوم کو اپنے قدموں پہ کھڑے کر سکیں. اور مجلس کا اعلان بھی کر دیں تاکہ کل کی مجلس جو ہے وہ کل بیت القائم اسلامک سینٹر بریڈ فورڈ میں مجلس عذاب سلسلہ شہادت جناب بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ شام 7 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگی. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے سید محسن رضوی کراروی صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیت القائم اسلامک سینٹر بریڈ فورڈ میں کل جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس میں ضرور تشریف لائیں. اور 6 تاریخ کو آیت اللہ عقیل الغروی صاحب جو ہے وہ بیت القائم اسلامک سینٹر میں نماز مغربین کے بعد جو ہے وہ 4:15 بجے مجلس سے خطاب فرمائیں گے. چیلم سید الشہداء کی مجلس ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس میں بھی ضرور تشریف لائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ نثار نقوی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. انقلاب کی جو بات جیسے کہ اپنے نقوی صاحب نے اس کی ڈیفینیشن پیش کی ہے، انقلاب سیاستدان جو موجودہ سیاستدان ہیں یہ جیسے نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ نہیں لا سکتے ہیں. البتہ کوئی نئی طاقت، نئی قوت اگر کوئی ابھر کر آئے اور وہ نظریہ جو ہے وہ رکھنا ایسا نظریہ ہو کہ جو پوری پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی وہ نظریہ رکھتے ہو، اگر فرقہ واریت کا اگر ہوگا تو پھر کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ابھی چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم مزید گفتگو نہیں کر سکتے. فون لائنز انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آن ہو جائیں گی اور آپ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ لینڈ لائن کے ذریعے گفتگو ہوگی. معذرت خواہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ مکمل بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری دعا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور لائن جو ہے ہماری
انشاءاللہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گی. تو میری طرف سے اور نقوی صاحب کی طرف سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. میری طرف سے اللہ حافظ.